بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم اسم کی تقسیم جنس کے اعتبار سے بھی ہے، عدد کے اعتبار سے بھی ہے اور متعین اور غیر متعین کے اعتبار سے بھی ہے۔ جو اسم تقسیم ہوتا ہے جنس میں، تو جنس کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی بھی اسم جو ہے یا وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا۔ تو مذکر کی تعریف جو کسی مذکر شے پہ بولا جائے اور مؤنث کی طرف جو کسی مؤنث شے پہ بولا جائے، جیسے مذکر کی مثال رجل، اب یہ مذکر ہے۔ مؤنث امرأۃ، یہ مؤنث ہے۔ اور مؤنث کی تین بنیادی، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مؤنث ہے؟ تو مؤنث کی علامتیں تین مشہور ہیں۔ ایک تو یہ والی تا، جو گول تا، اس کو گول تا کہتے ہیں عربی میں، گول تا۔ یہ تا جو گول ہوتی ہے آخر میں لگتی ہے، اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، اس طرح بھی اور یہ اس شیپ میں بھی لکھی جاتی ہے۔ تو یہ گول تا ایک علامت ہے۔ دوسری الف مقصورہ، مقصورہ یہ کھڑا زبر اس طرح سے جو ہوتی ہے، مثلا یہ معنا کے اوپر یہ جو کھڑا زبر لکھتے ہیں ہم۔ اسی طرح کبرا لفظ ہے، اب یہ کبرا ہے تو یہ کھڑا زبر ہے، یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ اور تیسری علامت الف ممدودہ، وہ جو لمبا الف ہے، جیسے حمرا۔ اب یہ حمرا میں یہ پورا الف ہے۔ حضرا ہے، حضرا، تو یہ حضرا میں یہ بھی الف، یہ جو الف ہے یہ الف ممدودہ ہے۔ تو گول تا، الف مقصورہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے، الف ممدودہ جو پورا الف لکھا جاتا ہے، یہ تین علامتیں جو ہیں یہ مؤنث کی علامتیں ہیں۔ تو یہ پہلی جو تقسیم ہے جنس کے اعتبار سے، یا کوئی چیز اسم جو ہے وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا۔ دوسری تقسیم اس کی اسم کی عدد کے اعتبار سے ہے، کہ عدد کے اعتبار سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی اسم یا وہ مفرد ہوگا یا وہ تثنیہ ہوگا جس کو مثنیٰ کہتے ہیں، یا وہ جمع ہوگا، یعنی مفرد ایک، تثنیہ دو، جمع تین یا اس سے زائد۔ تو کوئی بھی چیز عدد کے اعتبار سے مفرد اگر ہو، مفرد ایک کو کہتے ہیں، اور تثنیہ دو کو بولا جاتا ہے۔ جیسے اب مفرد کی مثال ہم رجل بھی دے سکتے ہیں، وہی مثال رجل ایک آدمی۔ تثنیہ اسی رجل کو ہم تثنیہ بنائیں گے تو رجلانی کریں گے، رجلانی، اور جمع ہم اس کو کریں گے تو رجال، یہ جمع ہو جائے گا رجال، ٹھیک ہے۔ اب امرات، اس کی اگر مؤنث کرتے ہیں، مفرد مؤنث ہو تو امرأۃ، امرأتانی، اور نساء، عورتیں، نساء، ٹھیک ہے۔ اور یا دوسری آپ یوں مثال دے سکتے ہیں مسلمون، مسلمانی، مسلمون۔ چونکہ جمع دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جمع مکسر ہوتا ہے اور ایک جمع سالم ہوتا ہے۔ جمع سالم وہ ہوتا ہے جس میں مفرد کے الفاظ جمع میں موجود ہوں، اور جمع مکسر وہ ہوتا ہے جس میں مفرد کے الفاظ جمع میں آگے پیچھے کر کے ان کو جمع بنایا جائے، ترتیب کا خیال نہ رکھا جائے۔ اسی کو اگر ہم مؤنث کرتے ہیں تو مسلمتن، مسلمتانی، یہ مسلمتانی، اور مسلماتن۔ تو یہ مفرد تثنیہ جمع مذکر میں، مفرد تثنیہ جمع مؤنث میں۔ تو یہ دوسری تقسیم اسم کی عدد کے اعتبار سے، یا وہ کوئی اسم مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا وہ جمع ہوگا۔ اور اس کے ساتھ جو تیسری تقسیم ہے، تیسری تقسیم وہ متعین اور غیر متعین کے اعتبار سے، یعنی کوئی چیز یا وہ معرفہ ہوگی، متعین مین معرفہ، اور غیر متعین مین نکرہ۔ یعنی وہ چیز معرفہ ہوگی، معرفہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کو معرفہ بولا جاتا ہے، اور نکرہ کسی بھی عام چیز، شخص یا جگہ کو، چیز کو نکرہ کہا جاتا ہے۔ عربی میں بہت ہی آسان ہے
کہ کسی بھی اسم کے شروع میں جب الف لام ہوگا تو وہ معرفہ ہوگا. جیسے الکتاب، اب الکتاب یہ معرفہ ہے چونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. اور کتابن اگر ہم لکھیں گے کتابن تو یہ اب تنوین آ گئی تو یہ نکرہ ہو گیا، یہ عام کتاب ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسما جو ہیں نام ہوتے ہیں چیزوں کے، جیسے انسانوں کے نام، تو وہ معرفہ کہلاتے ہیں، وہ معرفہ ہوتے ہیں. باقی عام فہم تعریف جو ہے الف لام شروع میں ہو تو وہ معرفہ ہوگا، آخر میں تنوین ہو تو وہ نکرہ ہوگا. تو یہ اسم کی تقسیم ہے جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے. امید ہے آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.